اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی تلاوت جو انجیل مقدس میں لی گئی ہے، اور اس تلاوت میں یسوع مسیح ان دو رویوں، دو عادتوں، دو خیالوں، دو طبقوں کو سامنے رکھ کر ایک تمثیل کہہ رہے ہیں، اور خاص کر یہ تمثیل یسوع نے اس وقت ان لوگوں سے کہی جو اپنے آپ کو بڑے راست باز سمجھتے تھے اور اپنے کاموں پر فخر کرتے تھے کہ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے خدا کے نزدیک زیادہ ہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے خدا کے نزدیک زیادہ ہیں، اور دوسروں کو وہ ناچیز سمجھتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور یسوع مسیح ان لوگوں کو باور کرانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اپنے آپ پر اتنا بھی بھروسہ نہ کرو کہ خود ہی راست باز اپنی نگاہ میں سمجھنا شروع کر دو، بلکہ یسوع مسیح ایک بڑی خوبصورت تمثیل آج پیش کی انہوں نے کہ دو شخص ہیکل میں جاتے ہیں، دونوں ہی دعا کرتے ہیں۔ دو شخص ہیکل میں جاتے ہیں، دونوں ہی دعا کرتے ہیں۔ ایک شخص بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، اور غرور اس کو کس بات کا ہے پتہ؟ غرور اس کو اس بات پر ہے کہ میں خدا کے گھر میں جاتا ہوں۔ غرور اس کو اس بات پر ہے کہ میں یہودی دستور کے مطابق، موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہر وہ عمل کر رہا ہوں جو شریعت میں پایا جاتا ہے۔ وہ گنتا ہے اور خدا کے سامنے جی ہی جی میں کہہ رہا ہے، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یقین دیتا۔ یعنی وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں خدا کو راضی کر لوں گا روزے رکھ کر، میں خدا کو راضی کر لوں گا چندے دے کر، میں راضی کر لوں گا خدا کو اپنے مال میں سے دے دے کر، میں اس کو ایسے راضی کرتا ہوں۔ اور ایک بڑی خامی اس میں یہ ہے، چلو یہ تو وہ کر رہا ہے، لیکن ایک خامی اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس سے خدا کے دل کو تکلیف ہوئی، خدا کے دل کو تکلیف پہنچی، خدا کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ کیا تھی؟ میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے، ظالم، زناکار ہیں اور اس مصول لینے والے کی مانند نہیں۔ اس نے دیکھا، پہلے تو بتا دیا کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میری نظر صاف ہے، میرا کردار صاف ہے، میرا کام صاف ہے، میں کسی کا کوئی ایسا نقصان نہیں کیا کہ خدا مجھ پر ناخوش ہو، میں بہت صاف ہوں۔ اور ایک بڑی بات جو اس نے کی جس سے اور خدا کو تکلیف ہوئی وہ یہ تھی کہ میں اس آدمی کی مانند نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں
جب گیٹ کی طرف بڑے ہوں، چرچ کے گیٹ کی طرف، ہیکل کے گیٹ کی طرف بڑے ہوں، تو دونوں ہوں، ایک فریسی اور ایک مصول لینے والا، کیونکہ فریسی مصول لینے والوں کو بہت بڑا گناہگار اور باغی سمجھتے تھے، اور اس گناہگاری کی وجہ سے وہ اس سے ناراض رہتے تھے اور بری نظر سے دیکھتے تھے۔ اور اس نے دیکھا کہ یہ بندہ بھی ہیکل میں آیا ہے، یہ بندہ بھی دعا کرنے آیا ہے، یہ تو بڑا گناہگار ہے، یہ تو ناجائز کام کر رہا ہے، یہ تو رومی حکومت کے حق میں ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور اس کو بری نگاہ سے دیکھنے لگا، اور دعا کرتے 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 ایک جملہ ایسا کہہ دیا جس سے خدا کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک، تو نے اچھی دعا کی، لیکن یہ تیری بات میری نظر میں اچھی نہیں لگی، اس مصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں، اس مصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ یہ تکلیف ہوئی خدا کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دعا کر کے چلا گیا تو دوسرا شخص آتا ہے۔ کون ہے وہ؟ مصول لینے والا۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا تھا نا، یہ چلا گیا، اور اس کے بعد ایک گناہگار شخص مصول لینے والا ہیکل کے دروازے پر آیا، اور دعا کرنے سے پہلے سب سے بڑی بات سمجھنے کی یہ ہے، لکھا ہے کہ وہ دور ہی کھڑا رہا۔ کہاں کھڑا رہا؟ دور ہی کھڑا رہا، اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے۔ کیوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے؟ دور سے مراد یہ تھی کہ وہ بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ خدا کے گھر میں داخل ہوا، اور اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر۔ یہ کیا ہے چھاتی پیٹ پیٹ کر؟ اس نے کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی غرور نہیں کیا، بلکہ اپنی پشیمانی کا اظہار کیا، اپنے پچھتاوے کا اظہار کیا۔ اور پچھتاوا کس بات کا تھا؟ کہ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی بڑا دعا گو نہیں ہوں، میں کوئی بڑی دہ یکیاں دینے والا نہیں ہوں، میں بڑے چندے دینے والا نہیں ہوں، بڑی دیگیں دینے والا نہیں ہوں، بڑی خیراتیں کرنے والا نہیں ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں ایک گناہگار آدمی۔ وہ خدا کے حضور پہنچتا ہے اپنی عاجزی کے ساتھ، پشیمانی کے لیے پہنچتا ہے، اور چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کا اقرار کرے، اور جو شخص اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا، اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتا، وہ خدا کی نظر میں بھی مقبول نہیں۔ اور یہ شخص دور کھڑے ہو کر ہی پشیمانی کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، مغروری کی حالت میں نہیں، حلیمی کی حالت میں، عاجزی کی حالت میں خدا کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ اس کا اپنے کاموں پر انحصار نہیں کہ میں بچ جاؤں گا،
اپنے کاموں پر، اپنے اعمالوں پر انحصار نہیں کہ میں بچ جاؤں گا، میں خدا کی نظر میں مقبول ہو جاؤں گا، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے، اس کا توکل اس بات پر ہے، اس کا یقین اس بات پر ہے کہ میرے عملوں سے زیادہ خدا کا فضل مجھ پر اگر ہو جائے، اس کی رحمت مجھ پر ہو جائے، وہ میرے گناہوں کو، میرے پاپوں کو، میری غلطیوں کو معاف کر دے، تو میرے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ اور یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہ چھوٹا سا ایک جملہ تھا، یہ چھوٹی سی ایک تعلیم تھی، لیکن پرمانی سبق کا موز، اور ہم سب کے لیے ایک سبق ہے بہت بڑا اس میں، کہ ہم کس رویے کے ساتھ خدا کے حضور آتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت کے لوگوں کی کہانی نہیں ہے، یسوع مسیح کا یہ مقصد نہیں تھا کہ صرف اس معاشرے کی یا اس دور کے مذہبی رہنماؤں کی اور گناہ گاروں کی بات کرنا، بلکہ یہ بات آج بھی اسی طرح ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں، ہماری کلیسیاؤں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا معیار سوچنے کا یہ ہے، جو اپنے آپ کو راست باز اور دوسرے کو گناہ گار اور حقیر سمجھتے ہیں، آج بھی ہیں۔ اور اس دلدل سے نکالنے کے لیے یسوع مسیح نے ہمارے سامنے آج کی تمثیل دی ہے دو رویوں کی، کہ دو رویے کس طرح کے۔ آئیں آج ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خدا کے سامنے پیش کریں، کہ جب میں خدا کے سامنے جاتا ہوں، جب میں خدا کے گھر میں جاتا ہوں، تو کس رویے کے ساتھ جاتا ہوں؟ کس رویے کے ساتھ جاتا ہوں؟ کیا میں صرف دکھاوے کے لیے جا رہا ہوں، یا اپنی ملاقات اپنے خدا سے کرنے جا رہا ہوں؟ چرچ کے اندر، عبادت گاہوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مختلف قسم کے رویے لے کر آتے ہیں، مختلف قسم کی سوچ لے کر آتے ہیں، مختلف قسم کے طریقوں سے ہیکل میں آتے ہیں، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جب خدا کی ہیکل میں آتے ہو تو کس سے ملنے آتے ہو؟ یہ مجھے پہلے بتائیں۔ الیاس، خدا کے گھر میں آتے ہو تو کس سے ملنے آتے ہو؟ اپنے خدا سے ملنے آتے ہو، اور جب خدا سے ملنے آتے ہو تو صحیح طریقے سے آؤ، صحیح طریقے سے آؤ، من سے وہ ساری چیزیں نکال کے آؤ جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہیں، جو دوسرے کے لیے برا سوچتی ہیں، کہ میں اس مسئول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ تمہاری نگاہ خدا پر کم اور دوسروں پر زیادہ ہے۔ تم دوسروں کو کنڈیم کرنے آتے ہو اور خود اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہو، اور یہ رویہ خدا کو پسند نہیں ہے، یہ رویہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے چرچز بڑے ہوتے ہیں، ہمارے روحانی اجتماع بہت بہت بڑے ہوتے ہیں، کئی لوگ بڑا بڑا کلام سناتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ بات سوچنے پر نہیں سوچتے کہ ہم کیوں وہاں آتے ہیں۔ ہم خدا سے ملاقات کرنے آتے ہیں، نہ کہ دوسروں کو کنڈیم کرنے کے لیے آتے ہیں، اور نہ دوسروں کو یہ کہنے کے لیے یہ برا، یہ برا، یہ برا ہے۔ اور پہلے اپنی تو سوچو، اس کے بعد دوسری طرف دیکھو، اپنی آنکھ کا چتیر تو نکالو۔
اس کے بعد دوسرے کا تنکا نکال سکو گے۔ ہم خود گناہ سے بھرے ہوتے ہیں، خود گناہ کی دلدل سے بھرے ہوتے ہیں، برے کاموں سے بھرے ہوتے ہیں، بری سوچوں سے بھرے ہوتے ہیں، برے پلانوں سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو ہم حقیر اور برا سمجھتے ہیں، دوسرے کو گناہ گار سمجھتے ہیں اور خود کو راست باز کے پلڑے میں ڈالتے ہو۔ لیکن خدا کی ترکڑی، خدا کا ترازو، خدا کا انصاف تمہارے کاموں کی وجہ سے تمہیں اوپر نہیں لے جائے گا، اس کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں اوپر لے کر جائے گی۔ اور وہ رحمت اس کی یہ ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، یسوع مسیح فرما رہے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ مسئول لینے والا دوسرے کی نسبت زیادہ راست باز کا ٹھہرا، اپنے گھر گیا ہے۔ کیونکہ اس نے کھلے دل پر کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا، اس نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اس نے اپنے کاموں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ایک ہی بات کہی، اور وہ بھی عاجزی میں رہ کر، حلیمی میں رہ کر، تڑپ تڑپ کر کہی، چھاتی پیٹ پیٹ کر کہی، چھاتی پیٹ پیٹ کر کہی، اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ یہ جملہ ہماری لٹرجیز میں بہت پایا جاتا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، لمبی لمبی دعاؤں سے زیادہ، ڈھیروں دعاؤں سے زیادہ، گھنٹوں کی دعا سے بہت زیادہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، ایک چھوٹی سی دعا، اور وہ دعا کیا ہے؟ اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر، اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ یہ کوئی بڑی دعا تو نہیں ہے کہ بڑی دعا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، شرمندگی ہوتی ہے۔ کئی کہتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیا دعا کروں؟ وہ آپ کے پاس کچھ بھی الفاظ نہ ہوں، کچھ الفاظ بھی نہ ہوں، اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں، اے خدا میں گناہ گار، اے خدا میں گناہ گار ہوں، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ بس یہی آپ کی دعا آپ کو بلندیوں پر لے جائے گی، جس کا وعدہ یسوع مسیح نے آج کیا ہے، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ چھوٹا بنانے کی طرف اپنے آپ کو رکھو، چھوٹا بنانے کی طرف رکھو، کیونکہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ مہان ہو جاتے ہیں، وہ مہان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے قائن اور حابل بھی ہے، قائن اور حابل کی مثال بھی ہے۔ کون خدا کی نظر میں مقبول ہوا؟ حابل، کیونکہ قائن سمجھتا تھا میرے پاس بہت فصل ہے، میرے پاس بہت زمین ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اور وہ اپنے حساب سے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل تکبر کے ساتھ تھا، غرور کے ساتھ تھا، اور کہتا تھا میرا تو خدا منظور کرے گا، ہدیہ منظور کرے گا، اس کا کیا کرنا ہے، اس کے پاس تو بھیڑیں بکریاں ہیں، یہ ایک بھیڑ چڑھا رہا ہے، کیا بڑی بات کر رہا ہے جی، کیا بڑی بات کر رہا ہے۔ اور کس کی منظور ہوئی؟ جو عاجز تھا، جو حلیم تھا، جو غریب تھا، جس کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا، مغروری نہیں تھی، خدا نے اس کا ہدیہ قبول کیا۔ اور ہمارے سامنے وہ بیوہ جو چندہ ڈال رہے تھے، لوگ اپنی محتاط میں سے دیتے جا رہے تھے، لیکن اس نے اپنی ساری پونجی چندے میں ڈال، اور خدا کی نظر اس غریب پر پڑی، کسی امیر پر نہیں پڑی۔ امیروں کے رویے کو تکتا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ کس انداز سے چندہ دے رہے ہیں، ہیکل میں کس انداز سے نذرانے چڑھا رہے ہیں، لیکن وہ غریبنی
جس کی گرہ میں یا جس کی جیب میں چند دمڑیاں تھی اس نے ساری کی ساری وہ ڈال. وہ اس کے رویے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ ڈھیل دیا خدا کے ہاتھ میں. اور یسوع مسیح نے کس کی تعریف کی؟ ساروں کی نہیں کی. یسوع مسیح نے کہا اس بیوہ کا چندہ تمہارے سارے چندوں سے افضل ہے، کیونکہ اس نے اپنی ساری پونجی اس میں ڈال، ساری پونجی ڈال. اور آج ہم بھی اس رویے پر غور کریں کہ ہمارے درمیان بھی بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جن کو ان سوچوں پر، ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی خدا کے گھر میں آتے ہیں ادب، احترام، حلیمی، عاجزی کے ساتھ آئیں. اپنے کاموں کے غرور کی وجہ سے نہیں آئیں، کیونکہ آپ اپنے خدا سے ملاقات کرنے آتے ہیں اور اپنے خدا کی طرف پورا دھیان دیں، پورا دھیان اس کی طرف دیں. ہمارے دھیان بکھرے نہ ہوں، بلکہ سیدھا اور ڈائریکٹ اپنے خدا سے بات کرو. جو چاہتے ہو اس سے مانگو، جو پانا چاہتے ہو اس سے مانگو، کیونکہ خدا آپ کو دینا چاہتا ہے. لیکن آپ خدا سے لینے کا رویہ بھی تو صحیح رکھیں، اور اس آدمی کی طرف سے جتائیں تو نہیں کہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور میں یہ بھی کرتا رہا ہوں، روزے بھی رکھتا رہا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، خدا تو مجھے دیتا ہی نہیں. اس نیت کے ساتھ نہیں آؤ. جب بھی آؤ اس نیت کے ساتھ آؤ جو اس مسئول لینے والے کی تھی. اس کی نیت کیا تھی کہ خدا مجھے معاف کر دے، خدا مجھے معاف کر دے، خدا مجھ پر رحم کر دے، خداوند اپنا فضل مجھ پر کر دے. میں اس لائق نہیں، میرے کام اس لائق نہیں، میرے چڑھاوے اس لائق نہیں، میری قربانیاں اس لائق نہیں، میرے ہدیے اس لائق نہیں، اور نہ میں اور نہ میرا خاندان اس لائق ہے. بس نظر چاہیے تو تیرے کرم کی نظر چاہیے. اگر تیرا کرم مجھ پر ہو جائے گا، تیرا رحم مجھ پر ہو جائے گا تو میں بچ جاؤں گا. اسی لیے وہ بڑی خوبصورت چھوٹی سی دعا کرتا ہے، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. آپ نے دیکھا ہم پاک ماس کے دوران بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جب 3 دفعہ اپنی چھاتی پیٹتے ہیں. کبھی پیٹی ہو تو پتہ ہو نا چھاتی، ہم نہیں چھاتی پیٹتے. جب پاک ماس ہوتی ہے تو ہم 3 دفعہ کہتے ہیں الیاس اے خداوند مجھ پر رحم کر، اے خداوند مجھ پر رحم کر. میں تو بڑے آرام سے کر رہا ہوں نا. کئی چرچ میں نے ایسے دیکھے ہیں جہاں پر پریسٹ یا لوگ اس کے زور سے اپنی چھاتی کو پیٹتے ہیں اور یہ الفاظ کہتے ہیں اے خدا مجھ پر رحم کر، اے خداوند مجھ پر رحم کر، اے مسیح مجھ پر رحم کر. یہ رویہ خدا کے سامنے لے کر آؤ. میں نہیں سمجھتا کہ خدا تمہیں معاف نہ کرے. خدا معاف کرنے والا خدا ہے، خدا بدلہ لینے والا خدا نہیں. خدا معاف کرتا ہے. صرف بات اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے خدا کے حضور جب بھی داخل ہوں عاجزی، حلیمی کے ساتھ داخل ہوں، ادب کے ساتھ داخل ہوں. ہم اگر اس رویے کے ساتھ خدا کے گھر میں آتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں، تو خدا ہمیں اپنی برکتوں سے اور اپنے فضلوں سے مالا مال کرتا ہے اور یہ بھی بخشتا ہے کہ ہم کس طرح راست باز ٹھہر سکتے ہیں. ہم اپنے کاموں کی بدولت نہیں، اپنے اچھے اعمالوں کی بدولت نہیں، بلکہ اس کے رحم اور اس کے فضل کی بدولت ہی نجات پاتے ہیں. اگر معافی حاصل کرنی ہے تو خدا کے سامنے اس رویے سے آئیں. اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کلیسیا اس دعا کو جب بھی داخل ہو چرچ کے سامنے
دروازے سے داخل ہونے سے پہلے یہ جملہ ضرور کہے، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم۔ آپ کا آگے سے آنے والے وقتوں میں جب بھی چرچ میں عبادت کے لیے آتے ہو تو دروازے پر کھڑے ہو کر ایک ہی جملہ کہو، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم۔ پھر بولو، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ آپ الفاظ نہ بھی بولیں، ادھر کچھ نہ بھی گائیں، آپ کا خدا آپ کو معاف کرے گا اور آپ کی سنے گا۔ اور یہی خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ دل سے اس کے پاس آئیں، دل کے ساتھ اس کے ملاقات کریں اور دل سے جو پانا چاہتے ہیں اس کے لیے درخواست کریں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔